بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام خبر کی خبر کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ناظرین, 16 دسمبر کا یہ دن ہماری تاریخ میں مختلف زاویوں سے ایک یعنی سیڈ ڈے, بلیک ڈے یا افسوس کا دن مانا جاتا ہے. نہ صرف یہ کہ اس دن طالب علموں کو جو ہے نا وہ خون سے رنگ دیا گیا, طالب علموں کا لہو اس دن گرا اور بہت سے طالب علم شہید ہوئے. اے پی ایس جو سانحہ ہوا اس میں نہ صرف وہ جس کو 7 سال اب گزر چکے ہیں, دوسری جانب سقوط ڈھاکہ کی بات کی جائے تو وہ بھی ایک بہت ہی افسوسناک سانحہ تھا. بہرحال ناظرین, تعلیمی اداروں میں یعنی سیکیورٹی اور ان تمام چیزوں کو پہلے سے بھی ڈسکس کیا جا رہا تھا, لیکن شاید کوئی یہ امید نہیں کر سکتا تھا کہ دشمن اس طریقے سے بچوں کو نشانہ بنائیں گے. آج کے پروگرام میں ہم زیادہ بات اسی حوالے سے کریں گے کیونکہ آج ان بچوں کی یاد بھی منائی جاتی ہے. ان کی یاد میں آج شمعیں بھی روشن کی جاتی ہیں. علم کی جو شمعیں وہ روشن کر رہے تھے بچے, انہی کی یاد میں یہ شمعیں بھی روشن کی جاتی ہیں. بہرحال ناظرین, ہمارے پروگرام میں آج اسٹوڈیوز میں جو مہمان ہیں ان کا تعارف آپ سے کرانا چاہوں گا. مرکزی چیئرمین ہیں آل پرائیویٹ اسکولز مینجمنٹ ایسوسیشن کے, ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب طارق شاہ صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. طارق صاحب, ایک ایسا دن جو شاید کوئی بھی ایسا شخص جو صاحب اولاد ہے بڑا غمگین ہو جاتا ہے, اور ہم اس بات پہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ ایک طرف تو بچوں کو تعلیم دینا اور دوسری جانب ان کی جان و مال کا تحفظ کرنا جو شاید اب تعلیم سے بھی زیادہ اہم ہو گیا ہے. کیا کہیں گے؟ جی بالکل, یہ دن تو کبھی بھی بھلایا نہیں جا سکتا کہ جو ماں باپ نے اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے بھیجا تھا اور واپسی میں ان کو اپنے بچے جو ہیں وہ واپس نہیں ملے, تو بہت بڑا سانحہ تھا. اور صحیح بات یہ بھی ہے کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ شاید ہمارے ملک میں المیہ یہ بھی ہے کہ اب سیکیورٹی کا ایک بہت بڑا کوشچن مارک ہے, جس کے لیے ہم ہر چیز میں میک شور کروا رہے ہوتے ہیں کہ ہم سیکیورٹی ہماری فل پروف ہے, سب چیزیں ہیں. لیکن تعلیمی اداروں کے اندر یہ جب سانحہ ہوا تو بہت ساری ریسٹرکشنز بھی لگائی گئیں, بہت ساری احتیاطی تدابیر کی گئیں کہ آگے خدا نخواستہ کوئی ایسا معاملہ نہ ہو. لیکن اس کے اندر یہ بات ضرور ہے کہ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ان عناصر کو کیا کے خلاف کارروائی ہوئی یا جو قصوروار تھے ان کے ساتھ کارروائیاں ہوئیں, جو ایک ایز پر دی لا ہے ان کو کیا وہ سزائیں ملیں. یہ بھی ایک بہت بڑا کویشچن مارک ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جنہوں نے ہمارے قوم کے مستقبلوں کو ختم کیا تو کیا ان کو ہم نے کوئی اینڈ تک پہنچایا, ان کو کوئی سزائیں ہوئیں. میرے خیال سے میں نے تو نہیں سنی کہ کوئی سزائیں ہوئیں. 5 لوگوں کو سزائیں ہو چکی ہیں, ایک کا ٹرائل چل رہا ہے, اور سزائیں کیا مطلب دوسرے ممالک میں جا کر ان کو جو ہے. لیکن عبرتناک یہ چیزیں ہونی چاہیے تھیں کہ اس کو ایک سمبل بنایا جاتا ہے کہ اگر کوئی دوبارہ میلی آنکھ سے ہمارے تعلیمی اداروں کو دیکھے گا, ہمارے بچوں کو دیکھے گا, تو اس کے ساتھ یہ چیز کی جائیں گی. بہت محنت تو کی, ظاہر سی بات ہے, لا انفورسمنٹ بہت ایکشن میں آئی, کاروائیاں ہوئیں, لیکن اس کو اور بہتر طریقے سے کرنا ہے. پھانسی کی سزائیں جو رک گئی تھیں پاکستان میں, ان کو دوبارہ سے جو ہے نا کیپٹل پنشمنٹ دوبارہ شروع ہوئی. شاید اس کی وجہ سے بہت سے جرائم میں بھی کمی دیکھنے میں آئی, کیونکہ پھانسی کی سزا رکنے کی وجہ سے عمر قید پہ کنورٹ ہو گئی تھی, تو لوگ بہت سے جرائم کرتے ہوئے سوچتے نہیں تھے کہ عمر قید میں کچھ سالوں کی بات ہے پھر واپس آ جائیں گے, تو یہ بڑی بات ہے. اچھا, آج کل کے دور میں اگر ہم بات کریں تو اسکولوں کی سیکیورٹی کو کس طریقے سے یقینی بنایا جاتا ہے؟ اسکولز بہت سے ہیں جہاں پہ کچھ تو جو ایسے اسکولز ہیں جہاں باقاعدہ بغیر کارڈ سسٹم کے, بغیر چیزوں کے بچوں کو کوئی بھی شخص, چاہے ان کے اپنے والدین ہی, سگے والدین کیوں نہ موجود ہو, کارڈ اگر نہیں ہے تو وہ نہیں جانے دیتے. لیکن کیا تمام اسکولوں میں اس قسم کی سیکیورٹی رکھی جاتی ہے بچوں کے لیے؟ دیکھیں, ہمارے یہاں بہت ورسٹائل جسے کہتے ہیں, بہت ویریس جو اسکولز ہیں, تعلیمی ادارے ہیں, تو ہر کوئی اپنی حتی الامکان کوشش ضرور کر رہا ہوتا ہے. اور اس زمانے کے اندر جو ہے وہ رینجرز, پولیس سب نے آگے انسپیکشنز کیے, کافی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے آ کے ایس او پیز جاری کیے, جس کے تحت جس طرح جو اسکول اپنی احتیاطی تدابیر کر سکتا ہے وہ کر رہا ہے, اور آج بھی کر رہا ہے, جس میں گارڈز ہو گئے, باغ وائرز ہو گئے, کسی نے کارڈ سسٹم کیا, کسی نے نارمل سسٹم کیا, کسی نے کیمراز لگائے, مطلب بہت طریقوں سے سیکیورٹی کو میک شور کروایا گیا. اور اس کے اندر جو ہے وہ آج بھی اس کو ایز اے نارمل ریچول بنا لیا گیا اسکولوں کے اندر. پہلے نہیں تھا لیکن اب بہت ریچول بن چکا ہے یہ. اب ایون جب رجسٹریشن دی جاتی ہے تو اس کے اندر بھی سارے چیک پوائنٹس ڈالے جاتے ہیں کہ آپ نے یہ سیکیورٹی میجرز لیے ہوئے ہیں کہ نہیں لیے ہوئے. اچھا,
اس کے ساتھ ساتھ خاص طور پہ اسکولوں پہ بچوں کے ساتھ جو آج کل بہت سے ایسے انسانیت سوز واقعات دیکھنے میں آتے ہیں، اس کی روک تھام کے لیے اسکولس کیا کرتے ہیں؟ یعنی اسٹاف کی طرف سے، دوسرے لوگوں کی طرف سے بعض دفعہ جو ہے نا، اب تو بچوں کو باقاعدہ ایجوکیٹ کرنا پڑتا ہے، ان کو تعلیم دینی پڑتی ہے کہ کوئی شخص آپ کے ماں باپ کے علاوہ کسی اور شخص کو آپ کو اس طرح ٹچ کرنے کی اجازت نہیں ہے، آپ کو اپنے گود میں بیٹھانے کی اجازت نہیں. اس کی تعلیم اسکولوں میں دی جاتی ہے؟ یہ بالکل دی جاتی ہے، لیکن ایک اس میں تھوڑا مسائل یہ آتے ہیں کیونکہ ہمارے یہاں لوگ شاید اس طریقے سے سوچتے نہیں ہیں، لیکن ہمیں اب سب کو بولڈ سٹیپ لینے ہوں گے. ہم اگر ایسی چیزیں سکھانا شروع کریں اسکول کے اندر تو سب سے زیادہ ریٹیلیشن پیرنٹس کی آتی ہے کہ آپ بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں، جبکہ یہ نیڈ آف دی آر ہے. اس میں تھوڑی سی اویئرنیس پیرنٹ کو بھی اپنی کریٹ کرنی پڑے گی کہ یہ ہمیں بچوں کو سکھانا ہے اور بولڈ سٹیپ لینے ہیں. یہ بات بالکل ٹھیک ہے، اسکولوں کے اندر تھوڑی بہت ایجوکیشن دی جا رہی ہے، لیکن اس کو ایز اے اوپنلی بچوں کو سیشن دینے چاہیے تاکہ بہت بہتر طریقے سے یہ چیزیں روک سکیں ہم پہ. اچھا اور یعنی خاص طور پہ بچوں کی جو سیکیورٹی ہے، بہت سے ایسے اسکولس بھی ہیں ٹریفک جہاں پہ مطلب ان کے لیے، بچوں کے لیے بڑا خطرہ بن جاتا ہے. کچھ تو ایسے اسکولز ہیں جہاں پہ پارکنگ جو ہے اس طریقے سے کی جاتی ہے جیسے پورا روڈ ہی اسکول کا ہے، لیکن ایسے بھی اسکولز ہیں جو بڑا ہیوی ٹریفک چل رہا ہوتا ہے اور بچے چھٹی کے وقت جو ہے نا روڈ پہ آ سکتے ہیں. کوئی ایسا سسٹم کیا جاتا ہے کم از کم بچوں کی یہ سیکیورٹی ہو کہ روڈ کراس کر سکیں؟ بہت سے جو بچے خود اپنے گھر جانے والے ہوتے ہیں. جی بالکل، دیکھیں یہ تو ہوتا ہی ہے، اسکول اپنے طور پر میک شور کرتا ہے کہ یہ ساری چیزیں ہوں کیا تاکہ عوام الناس جو گزر رہی ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو اسکول کے پاس سے گزرنے میں. لیکن یہاں ہمیں سیوک سینس پہ بھی کام کرنا ہے لوگوں کی، کہ بہت سارے ایسے مواقع پہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ اس وقت رولز فالو نہیں کر رہے ہوتے. ایون ماں باپ سے بھی ہمیں یہ اکثر شکایت رہتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو لینے کے لیے گاڑی کوشش کرتے ہیں کہ اسکول کے سامنے ہی پارک کی جائے، جس کی وجہ سے بہت سارے ایشوز کریٹ ہوتے ہیں، چاہے جب پک کرنے آئے یا ڈراپ کرنے آئے. تو یہ تھوڑی ہمیں سیوک سینس بھی بہت زیادہ کریٹ کرنی چاہیے، اویئرنیس دینی چاہیے، اور اسکولس کے اندر اس پہ کام سٹارٹ ہو چکا ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے اوور دا پیسج آف ٹائم یہ چیزیں کریٹ ہوں گی. اچھا طارق صاحب، ایک ہمیں واضح فرق نظر آتا ہے بہت سے ہائی کلاس جو کہ سوشو اکنامک کلاس اے میں بننے والے اسکولز ہیں یا وہ جو کہ کم فیسوں والے اسکولز ہیں. فرق اس طرح نظر آتا ہے کچھ اسکولس کے سامنے سے جائیں تو بڑی خالی بارڈ وائر نہیں سر، باقاعدہ سیمنٹڈ کانکریٹ کے بیریئرز ہوتے ہیں، لگے ہوتے ہیں، ایک نہیں دو تین سیکیورٹی بیریئرز ہوتے ہیں، اور اس کے بعد اسکول کا گیٹ ہوتا ہے. اور کچھ ایسے بھی اسکولز ہیں جو ڈائریکٹ جن کے گیٹ جو ہے نا وہ روڈ کے اوپر کھل رہے ہوتے ہیں. نہیں بالکل بات صحیح ہے، کیونکہ وہی والی بات میں نے کی نا، جو سیکیورٹی میجرز ہیں وہ اسی حساب سے لیے جا رہے ہوتے ہیں جس طرح کا وہ اسکول ہوتا ہے. اوبویسلی وسائل محدود ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، اور جس طرح سے ہماری ایجوکیشن جو ہے نا وہ لٹریسی ریٹ نیچے گرتا جا رہا ہے، تو جتنے اسکول زیادہ کھلتے جائیں پہلے تو پرائرٹی اس کی دی جاتی ہے کہ تعلیم کو عام کیا جائے. تو اس میں اوبویسلی انفراسٹرکچر وہ ڈیولپ نہیں ہوتا، لیکن پوری کوشش کی جا رہی ہوتی ہے کہ چیزوں کو مینٹین کیا جائے. یعنی پھر بھی لیکن جو فرق ہے یہ کہ اس کو کیسے کم کیا جائے؟ لیکن فرق کے لیے تو حکومت کو سٹیپ اپ کرنا پڑے گا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ہمیں جب اے پی ایس کے بعد کہا گیا کہ آپ چیزوں کے جیسے یہ کانکریٹ آپ والز لگائیں گے، آپ بیریئر لگائیں گے اسکول کے اندر، ڈائریکٹ انٹر نہیں ہو سکتے، تو یہ سب چیزیں جب اسکولوں نے کر لی تو اس کے بعد جو ہے وہ لا انفورسمنٹ تو چلی گئی. اس کے بعد پھر ڈومیسٹک جو گورنمنٹ ہے، جو لوکل گورنمنٹ ہے، وہ آ گئی کہ آپ نے روڈ کا اتنا حصہ، فٹ پاتھ کا اتنا حصہ گھیر لیا ہے تو آپ کا ٹیکس اتنا بنتا ہے. تو گورنمنٹ کو کم از کم اس میں ریلیکسیشن اسکولس کو دینی چاہیے کہ اگر کوئی سیکیورٹی میجرز لینے کے لیے کوئی احتیاطی تدابیر کر رہا ہے تو وہ کم از کم اس کو ایگزیمٹ قرار دیا جائے تاکہ یہ احتیاطی تدابیر بہتر طریقے سے کی جا سکے. اچھا اور یعنی اس میں سیکیورٹی کے نام پہ کوئی ایکسٹرا فیس تو نہیں چارج کی جاتی؟ نہیں، شروع میں تو کچھ ایسے اسکول آ گئے تھے جو سیکیورٹی چارج کیا گیا تھا، لیکن اوبویسلی پھر اس کے بعد اس کو واپس کرا لیا گیا تھا، ریکٹیفائی کرا لیا گیا تھا. اچھا، یعنی اب کسی قسم کی کوئی نہیں، نہ سیکیورٹی چارجز نہ ایسی کوئی چیز، بلکہ اب تو کسی قسم کے ادر چارجز بھی اسٹاپ کر دیے گئے ہیں اسکولوں کی طرف سے، اور اب فی اور وہ ایک اینول چارجز جو چارج کیے جاتے ہیں بس وہی ہوتے ہیں. اچھا، ایک سپریم کورٹ کی طرف سے آرڈرز بھی ہیں کہ کنٹونمنٹ بورڈ کے جو علاقے ہیں وہاں پہ اسکول خالی کرا لیے جائیں گے 31 دسمبر کو. کیا یہ بات درست ہے؟ جی بالکل درست ہے، اور ایک بہت بڑا ایک کیوس کریٹ ہونے جا رہا ہے، جبکہ ہم تو اس میں اپیل میں بھی جا رہے ہیں سپریم کورٹ، اور ہماری ججز صاحبان سے بھی اپیل ہے کہ اس کو ذرا اس پہ نظر ثانی کی جائے، کیونکہ بہت بڑا فیصلہ ہے. اگر مڈ آف دا سیشن کے اندر ہم یہ اسکولز بند کر دیں گے تو یہ تقریباً 8,300 اسکول ایسے ہیں جو ان کی حدود میں آتے ہیں، اور اس کے اندر پڑھنے والے بچے 40 لاکھ ہیں.
مطلب یہ کوئی جو کہ کینٹونمنٹ بورڈز کی حدود میں. جی 40 لاکھ بچہ پڑھتا ہے. تو وجہ کیا ہے؟ صرف ریزیڈینشیل علاقوں سے بند کرنے کے لیے کہے گئے ہیں یا پھر نہیں؟ یہ تو پورے کینٹونمنٹ ایریاز کے اندر جتنے بھی اسکول ہیں سب کو کہا گیا کہ کینٹونمنٹ ایریا سے باہر شفٹ کر دیں. لیکن دیکھا جائے تو باقی کمرشل ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں, تمام چیزیں چل رہی ہیں. تو یہ کیونکہ ہر پیرنٹ یہ چاہتا ہے کہ بچہ ان کے گھر سے قریب تر پڑھے تاکہ وہ ریچ آسان ہو, بچوں کو لینا آنا آسان ہو. اور ایک صحیح بھی بات ہے کہ اگر ایک 15 کلومیٹر دور اسکول ہوگا تو کمیوٹ کرنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے, ایریا وائز ہوتا ہے تو ٹریفک بھی کم ہوتا ہے, مشکل ہو جاتا ہے. تو اس پہ نظر ثانی کرنی پڑے گی کورٹ کو, اور ہماری ریکویسٹ آپ کے چینل کے توسط تاکہ یہ مڈ سیشن میں جو ہے مڈ سیشن میں تو خیر نہ ہو, لیکن ویسے بھی نہ ہو, بعد میں بھی نہ ہو. چل ٹھیک ہے. اچھا ناظرین, یہاں میں اپنے دوسرے مہمان جو ان کا بھی تعارف آپ سے کرانا چاہوں گا. رہنماء متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے اس وقت ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کیا ہے صادق افتخار صاحب نے. السلام علیکم صادق بھائی, خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام میں. اس کے علاوہ ناظرین ہمیں آن لائن اس وقت جوائن کر رہی ہیں نیلم ارشاد صاحبہ, جو کہ اسپیشل اسسٹنٹ ہیں سی ایم یعنی چیف منسٹر پنجاب کی. ہم ان سے بات کرنا چاہیں گے. السلام علیکم نیلم ارشاد صاحبہ, آپ کو خوش آمدید. وعلیکم السلام. جی اچھا, آج ہم خاص طور پہ بات کر رہے ہیں سانحہ اے پی ایس کے حوالے سے. یہ جو یوم سیاہ جو منایا جاتا ہے, اور اب تقریباً 7 سال گزر چکے ہیں اس سانحہ کو, لیکن آج بھی ہمارے زخم تازہ ہیں. جب تک ایک بھی اس کا مجرم جو ہے وہ کیفر کردار تک نہیں پہنچتا, اس وقت تک میں سمجھتا ہوں کہ شاید مجھ سمیت تمام پاکستانیوں کے جو دل میں زخم لگے ہیں وہ اب بھی تازہ ہیں. کیا کہیں گی آپ؟ بالکل صحیح بول رہے ہیں. ہم لوگوں نے آپ کو پتا ڈی چوک پہ دھرنا دیا ہوا تھا, وہ چھوڑ دیا. یہ عزیز ترین پھول ہماری ماؤں کے, ہمارے اپنے بچوں کی طرح تھے, اور اس کا دکھ تو بھولے گا نہیں ساری عمر کے. 1-2 بچے ہو تو اس کا تو کتنا ہوتا ہے. تو یہ تو نعوذ باللہ اتنی زیادتی ہوئی ہے کہ میں چاہوں گی کہ ہم سب مل کے جو بھی اپنے بچوں کو چاہنے والے ہیں ان کو مل کے یہ سب ایک ایکا کر کے پکڑے ان کو, جنہوں نے ہمارے ان پھولوں کو کے جنازوں کو اتنا خوبصورت بنایا کہ جنازوں پر پھول کئی بار دیکھے ہیں, جنازوں پر پھول کئی بار دیکھے ہیں, پھولوں کے جنازوں کا عجب ہی منظر تھا. پھولوں کے جنازوں کا عجب ہی منظر تھا. تو یہ ہمارے جو پھول ہیں ان کو ہم تر و تازہ رکھنے کے لیے, آنے والی نسلوں کے لیے بھی ہم اپنے آپ کی سیکیورٹی کے لیے اتنا اچھا کام کر جائیں کہ ہمارے آنے والی نسلیں ہم دوبارہ ایسی کبھی ہمارے ساتھ کوئی سٹوری نہ ہو. اور ہمارے پی ایم عمران خان ان چیزوں میں آپ کو پتا ہے کتنے پیش ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کی ماؤں کو صبر دے, حوصلہ دے کہ انہوں نے پاکستان پہ قربان کر دی اپنی اولاد کو. اچھا مجھے بتائیے گا نیلم ارشاد صاحب, پنجاب میں بھی اسکولوں میں اسٹیپس لیے گئے ہیں, سیکیورٹی کو بہتر بنایا گیا ہے, اس لیے کہ سندھ سے زیادہ پنجاب کے اسکولز جو ہیں وہ نشانے پر ہوتے ہیں. نہیں نعوذ باللہ, خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہو, اور نہ ہوا ہے. تو یہاں سیکیورٹی اچھی ہے, اور پنجاب کا تو آپ کو پتہ ہے پھر پانی بھی اتنا صاف ہے کہ یہاں کے لوگ کوئی ایسی حرکت نہیں کرنے دیں گے, نہیں آنے دیں گے ایسے لوگوں کو. دشمن جو سیکیورٹی کے حوالے سے کوئی اسٹیپس لیے گئے ہیں اسکولز میں, جس طرح سندھ میں اسکولز میں باقاعدہ باربڈ وائرز اور کنکریٹ کے بیریئرز اور یہ تمام چیزیں لگا کے اس کے بعد تقریباً تمام ہی اسکولوں کو سیکیور بنایا گیا آنے والے کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے نمٹنے کے لیے. نہیں پر میں ہے اتنا نہیں, مطلب اسکولز آف کورس مین روڈ پہ اسکول ہیں, وہیں سے بچے پک اینڈ ڈراپ ہو رہے ہیں ماشاءاللہ سے, بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہے. پر کچھ پرائیویٹ اسکولز ہیں جنہوں نے اپنی سیکیورٹی کے لیے ایسی بیریئرز لگائے ہوئے ہیں, بٹ اٹس ناٹ دیٹ اسکیری کہ جی خدا نہ خاصا کوئی ایسی بات ہو رہی ہے ہونی ہے. تو یہاں اللہ کا شکر ہے سیف ہے سب, اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں سندھ بلوچستان سرحد ہمارے پورا پاکستان سیف رہے, خاص طور پہ ہماری آنے والی نسلوں کے لیے ہم جو اچھا کر رہے ہیں وہ کر پائیں اور وہ پاکستان کی عزت بڑھائیں. آمین آمین ثم آمین. نیلم ارشاد صاحب بالکل صحیح آپ نے فرمایا. ہماری دعا یہی ہے کہ آنے والے وقتوں میں یہ بچے کل کو ملک کی عزت اور وقار بڑھائیں. بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں ہمیں جوائن کیا. اب ہم کچھ صادق افتخار صاحب کیا کہیں گے اس سانحے کے حوالے سے؟ یہ دل دہلانے والا سانحہ ہے, اس میں سیاست کو بالاتر بائی پارٹیزن رہ کر آدمی اسی چیز پر فوکس کرے کہ اس طرح کے سانحہ دہرائے نہ جائیں. سیکیورٹی کے علاوہ مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی ضرورت ہے. ان کے لواحقین کے لیے
صبر کس طرح ملے گا کہ جو یہ درندے تھے ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. اس کے لیے کیا امپلیمنٹیشن ہوئی ہیں. یہ پنجاب سندھ بلوچستان کی بات نہیں ہے, یہ ایک انسٹیٹیوشن کی بات ہے, یہ شہداؤں کی بات ہے, یہ انسانیت کی بات ہے, اور جس بربریت سے ان کو شہید کیا گیا تھا. مجھے اگر اپنی اولاد کو سامنے دیکھتے ہوئے یہ سوچ آتی ہے کہ ان لواحقین کے لیے, ان ماں باپ کے لیے کہ ایسی کوئی کمیٹی بنی گئی جس طرح وہ چاہتے ہیں اس طرح کا ایک امپلیمنٹیشن ہو, اور ان کو ایسی سزا دی جائے کہ آگے آنے والی نسلوں تک وہ یاد رکھیں کہ اگر اس طرح کی کوئی حرکت اب کی جائے گی اس شہر کے بچے, اس ملک کے بچوں کے اگینسٹ, تو پھر منہ توڑ جواب دیا جائے گا, ایسا جواب دیا جائے کہ یاد رکھیں. ٹھیک ہے, بالکل. طارق صاحب کوئی میسج جو آپ دینا چاہیں اس حوالے سے؟ بس میں ظاہر سی بات ہے, ہم یہ کہتے تو ضرور ہیں کہ ہم ان کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں, لیکن جو ان کا دکھ ہے وہ بہت زیادہ ہے. بالکل. اور بس یہی اللہ سے دعا ہے کہ آنے والی نسلیں جو ہیں وہ ایک سیکیورڈ انوائرمنٹ میں رہیں اور تعلیم اپنی جاری رکھ سکیں. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ طارق شاہ صاحب, آپ تشریف لائے. ناظرین, یہاں ہم ایک وقفہ لینا چاہیں گے, وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. کہیں نہ جائیے گا, دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر. جی ناظرین, ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں خبر کی خبر. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ناظرین, اب ہم کچھ بات کرنا چاہیں گے کراچی کی صورتحال کے حوالے سے. آپ کو بتاتے چلیں کہ آج متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے عارضی مرکز بہادر آباد پر جسٹس وجی الدین کی آمد ہوئی اور پھر پریس کانفرنس بھی کی گئی, اور جسٹس وجی الدین جو ہیں ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ ہم وڈیروں کے خلاف جدوجہد جاری رکھیں گے. دوسری طرف آپ کو بھی پتہ چلے کہ جسٹس ریٹائرڈ وجی الدین جو ہیں وہ گزشتہ دنوں کچھ تنقید کا نشانہ بھی بنے, کیونکہ خود بھی ان کی تنقید ایک ایسے مسئلے کی طرف تھی, ایک ایسا الزام انہوں نے لگایا جس پر آج فواد چودھری جو کہ منسٹر ہیں انفارمیشن کے, ان کا یہ کہنا تھا کہ ٹی وی چینلز کو بغیر تصدیق کے شوکت ترین پہ یہ الزامات نہیں لگانے چاہیے تھے, اور جب تک کہ یہ بات کنفرم نہ کر لی جاتی اس وقت تک یہ بات میڈیا پہ نہیں آنی چاہیے تھی. اسے ایک میڈیا پر کیمپین کے حوالے سے یوز کیا گیا. بہرحال جسٹس وجی الدین کی جو ایم کیو ایم کے عارضی مرکز بہادر آباد پر آمد تھی وہ ظاہر سی بات ہے متحدہ قومی موومنٹ کی اس وقت جو ایک احتجاجی ایک جو تحریک چلائی جا رہی ہے جس کو پلان کیا جا رہا ہے اس حوالے سے بھی تھی, اور کیونکہ متحدہ قومی موومنٹ خود بھی اتحادی ہے پاکستان تحریک انصاف کی, تو اس وقت ظاہر سی بات ہے یہ تمام ایشوز ڈسکس نہیں ہو سکتے تھے. بہرحال ہم پھر بھی صادق افتخار صاحب سے جاننا چاہیں گے کہ سر کن موضوعات پہ بات ہوئی اور کیا چیزیں سامنے آئیں. یہ بیسکلی ہمارے خالد مقبول صدیقی صاحب کنوینر متحدہ قومی موومنٹ اور جو دیگر ہمارے ڈپٹی کنوینر ہیں ان کے ساتھ ملاقات ہوئی, دیگر امور پر ڈسکشنز ہوئے. اوبیسلی اگر کوئی آئے گا ایز اے پولیٹیکل اینٹی تو بہادر آباد کے دروازے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں. تو ملک کے صورتحال پر آگے پولیٹیکل سینیریوز پر ڈسکشن ہوئی, اور اس کے بعد میرے خیال میں پریس کانفرنس بھی ہوئی. جسٹس صاحب کی جو گریوینسز ہیں, جو ریزرویشنز ہیں, انہوں نے میڈیا پرسنلز کے سامنے بھی بات کی, ڈسکشنز بھی ہوئے, کویشچن آنسر سیشن بھی تھے. اوبیسلی جب پارٹی سے علیحدگی ہوتی ہے تو کچھ ریزرویشنز ہوتی ہیں دو طرفہ. تو امور جو ایم کیو ایم کے ساتھ میٹنگ کا تھا وہ کراچی کے حوالے سے تھا, اس جو کالا قانون نافذ کیا گیا اس حساب سے تھا, جو وڈیرانہ مینٹالٹی, سوچ, گینگ اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یہ میٹنگ تھی. ٹھیک. اچھا سر, آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہمارے ساتھ ابھی اس وقت آن لائن موجود ہیں ڈاکٹر سہراب سرکی جو کہ رہنما ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے, اور پہلے ممبر صوبائی اسمبلی بھی رہ چکے ہیں. ڈاکٹر سہراب سرکی کو ہم خوش آمدید کرنا چاہیں گے. السلام علیکم. جی ابھی بھی آپ جی بالکل ایم پی ہیں, آپ کو خوش آمدید کہنا چاہوں گا. ڈاکٹر سہراب سرکی کیا حال ہے سر, خیریت سے ہیں آپ؟ فرسٹ کلاس ہے. جی جی جی. اچھا, آپ ہمارے ساتھ لائن پر موجود. صادق افتخار صاحب, اس وقت جو ہے وہ بات یہ کی جاتی ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ یہ جتنا بھی احتجاج کر رہی ہے یہ ایک طرف, لیکن کچھ جماعتیں ہیں جو کہتی ہیں کہ نہیں جی اندر سے متحدہ قومی موومنٹ اور پاکستان پیپلز پارٹی ایک پیج پر ہیں, اور یہ صرف نورہ کشتی ہے جو کہ الیکشن کا ماحول بنانے کے لیے, ووٹ بینک اپنا سیکیور کرنے کے لیے یہ تمام احتجاج کیے جا رہے ہیں, یا یہ تقریریں کی جاتی ہیں, بیان دیے جاتے ہیں, رد عمل دیے جاتے ہیں. کیا کہیں گے؟ میرے خیال میں اس افواق و افواق کی طرح یہ بات ہے. اوبیسلی کراچی کے حالات آپ سامنے دیکھ ہی رہے ہیں, ہم اس ایجنڈے کو لے کر آگے بڑھ ہی رہے ہیں
یہ جو ایک مائنڈ سیٹ ہے. دیکھیں آپ اگر جو ایم کیو ایم کی ڈیمانڈ ہے وہ صرف کراچی کے لیے تو نہیں ہے, وہ ایک کہتے ہیں لبریٹڈ نظام سکھر میں بھی دیا جائے, لاڑکانہ میں بھی دیا جائے. تو یہ صرف کراچی کی ڈیمانڈ نہیں ہے, یہ ایک جنگ ہے ایک مینٹالٹی کے خلاف جو انفارچونیٹلی پیپلز پارٹی میں پائی جاتی ہے. پیپلز پارٹی نے صرف واحد پارٹی نہیں ہے جس نے ٹیکہ لیا ہوا سندھ کا, اور بھی دیگر پارٹیز ہیں, انٹیریئر سندھ کی بھی پارٹیز ہیں اور کراچی میں بھی پارٹیز ہیں. تو obviously دیکھیں ایک تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ کو آپ کو ایکسیپٹ کرنا ہے اور ڈیوالوڈ پاورز دینے ہیں. اگر آپ وہ پاورز نہیں دیں گے تو obviously ریزلٹس بھی نہیں آئیں گے. تو باٹم لائن یہ ہے کہ کراچی کی صرف بات نہیں ہے, یہ پورے سندھ کی بات ہے. جو ایک سسٹم ہے اس سسٹم میں آپ ڈیوالو کر پاور دیں گے تو آپ کو ریزلٹس بھی ملیں گے. صادق افتخار صاحب, اس وقت اب جو ترامیم کی گئی ہیں, اور اگر آپ 2013 والا سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ دیکھیں, ان سے کئی زیادہ پاورز اب دے دیے گئے ہیں, بجٹ بڑھا دیے گئے ہیں, رپورٹنگ دے دی گئی ہے. 2013 میں جو متحدہ قومی موومنٹ کے پاس پاور بھی تھی, گورنر بھی آپ کا تھا, آپ چیزیں شیئر کرتے تھے, پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی موجود تھے, اس وقت کوئی ایسا احتجاج دیکھنے میں نہیں آیا. بڑی پاور تھی سر, آپ اسٹریٹ آپ چاہتے پورا شہر بند کر دیتے. آج کل تو میرے خیال میں اس کا 20% بھی رسپانس مشکل سے شہر کو ملتا ہے, لیکن اگر اس وقت آپ ایسا احتجاج کرتے شاید یہ قانون نافذ ہی نہیں ہوتا. لیکن جہاں آپ یہ چینجز کی بات کریں, اگر آپ دیکھیں انہوں نے جو چینجز کر جو چیزیں مانی ہیں اس پر چیئرمین سے منسٹر رکھ دیا, سیکرٹری رکھ دیا, جس کے پاس سوڈو پاور ہے ہر چیز کو منع کرنے کا. یہ سرکی صاحب بھی ایکسیپٹ کریں گے کیونکہ اوبیسلی موجودہ حکومت میں بھی ہیں, میرے خیال میں میرے ساتھ این ڈی یو میں ساتھی بھی رہ چکے ہیں. ہی از اے تھورو جینٹلمین, اور یہ بھی ایک پلس رکھتے ہیں سندھ کی پالیٹکس میں, کراچی میں, اور انٹرسٹ بھی رکھتے ہیں, اوبیسلی بہتری کے لیے رکھتے ہوں گے. دیکھیں جہاں پاکستان کی سلامتی کی بات آتی ہے تو ایم کیو ایم وہ جماعت ہے جہاں جو پاکستان کے خلاف تھے ہم نے علیحدگی بھی اختیار کر لی, اپنے لیڈر سے علیحدگی اختیار کر لی. اب جہاں بات آتی ہے پیپلز پارٹی کی, دیکھیں یو کین ناٹ بی سبجیکٹ ٹو بلیک میلنگ بائی اے بنچ آف وڈیراز مینٹالٹی. دیکھیں کوئی سندھ یا سندھی کے خلاف نہیں ہے, ایک مینٹالٹی کے خلاف ہے. وہاں کا ایک لوکل ہاری کا حال اگر آپ دیکھ لیں, اگر آپ کہیں نہیں بہت زبردست حال میں, سر جدوجہد آپ کراچی کے لیے کر رہے ہیں یا سندھ کے لیے کر رہے ہیں؟ سندھ کے لیے کر رہے ہیں سر, کراچی کے لیے نہیں کر رہے, کراچی کے لیے مل کر سندھ کے لیے, سندھ کا حصہ ہے کراچی, کو الگ تو نہیں ہے. تو ہم میٹروپولیٹن سٹیز میں اور سبربس میں یا اربن ایریا, اپنا جو رورل ایریاز ہیں اس میں تو بڑا فرق ہے نا سر. اگر آپ ڈیوالوڈ پاور کی بات کرتے ہیں اور اگر آپ لیجسلیشن کی بات کرتے ہیں تو دیٹ افیکٹس ٹو ہول پروونس, رائٹ. تو آپ جو سسٹم ان پلیس کریں گے اس کا بینیفٹ پورے سندھ کو ہوگا, نہ کہ صرف کراچی کو. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب آپ سے بات کرنا چاہوں گا. سر کیا واقعی متحدہ قومی موومنٹ سے اچھے تعلقات ہیں, یا یہ جو بیان بازیاں رد عمل نظر آ رہے ہیں اس میں صداقت ہے یا حقیقت ہے, کیا کہیں گے؟ سر ایم کیو ایم ایک حقیقت ہے, سندھ کی پارٹی ہے, اور ہم ان کے ساتھ رہے بھی ہیں اور مخالفت میں بھی رہے ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. باقی یہ ہے کہ جس طرح آپ نے فرمایا, میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں این ڈی یو میں میرے ساتھ تھے بالکل, اور پہلے جو قانون تھا اس کے بعد جب ہمارے میئر صاحب یہ کہتے رہے کہ میرے پاس اختیارات نہیں ہیں, یہ تو انہوں نے ہمارے ساتھ مل کے, میں بھی اس اسمبلی کا ممبر تھا, مل کے ہم نے یہ پہلا قانون پاس کیا تھا. ابھی بات یہ ہے کہ ہم نے سر مل کے, سر ذرا یہاں ذرا کلیئر کر دیجیے گا, کیا متحدہ قومی موومنٹ نے اس سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ پہ حق میں ووٹ دیا تھا یا پھر مخالفت میں ووٹ دیا, یعنی اس ووٹنگ میں شریک نہیں ہوئی تھی متحدہ قومی موومنٹ؟ وہ میں آپ کو بتاؤں, وہ کبھی بھی مطلب پیپلز پارٹی کے ساتھ, یہ آپ آن دی ریکارڈ رکھ رہے ہیں, کبھی بھی بیٹھ کے چاہے جتنے بھی ان کی ترامیم ہیں 100% ہم نے مانی ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں مانی ہے, اتنی مانی ہے کہ آپ یہ دیکھیں. میں یہ کہتا ہوں, آپ سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2013 کی بات کر رہے ہیں, اس میں ترامیم مان لی تھی آپ نے یا کیا ہوا تھا؟ میں تو یہ ہمارے ساتھ تھے, گورنر ان کا تھا, انہوں نے سائن کی تھی, کوئی ایسی بات نہیں, واپس نہیں ہوا. پہلے جو بھی ہوا تھا کنسنسس کے ساتھ, اس وقت بھی کورٹ نے کہا تھا, وہ تھا سارا. اس کے بعد پھر شاید سر یعنی اسمبلی میں جو ووٹنگ ہوئی اس میں, یعنی ویسے پاس کرنے میں اور ان چیزوں میں آپ کے ساتھ تھے, متحدہ قومی موومنٹ آپ کے ساتھ شامل تھی بالکل شامل, آرڈیننس میں؟ جی بالکل شامل تھی, پہلے والے میں, پہلے جو 13 میں, پہلے والے میں آپ شامل تھے. پہلے والے. اچھا, ابھی بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ متحدہ قومی موومنٹ, یہ جو ابھی جو ہم نے اس میں امینڈمنٹس کیے ہیں, جو بھی مطلب سلجھے ہوئے اور سینئر جو پارلیمنٹرین ہیں وہ اس پہ مطمئن ہے.
ہماری بھی بات چیت ہوتی رہتی ہے. متحدہ قومی موومنٹ سے بھی لوگ مطمئن ہیں آپ کے اس پہ یا دوسری جماعتوں کی بات کر رہے ہیں؟ بالکل میں متحدہ قومی موومنٹ کی بات کر رہا ہوں, وہ بھی مطمئن ہیں اور زیادہ پاور دیے گئے ہیں, اور جو ان کی ڈیمانڈ تھی وہ سارے پاور ہم نے اس میں ڈال دیے ہیں. ابھی بھی ہم نے یہ کہہ رہے ہیں سر, اب یہ جو دونوں باتیں آپ کر رہے ہیں نا سوراب سرکی صاحب, یہ یعنی ایک طرف متحدہ قومی موومنٹ پاکستان یہ کہتی ہے کہ 2013 کے بھائی آپ جو کہہ رہے ہیں نا, ان سیاسی مجبوری ہے, کیونکہ ہم بھی سندھ بیسڈ ہیں اور یہ بھی سندھ بیسڈ ہیں. ہم کہیں گے کہ یہ سب صحیح ہے متحدہ قومی موومنٹ والے, ہم جو ہے نا وہ, اور یہ بھی کہیں گے کہ یہ پیپلز پارٹی والے صحیح ہیں. تو یہ ایک سیاست بھی ہوتی ہے, ان کی اپنی کانسٹیٹوئنسی ہے. اور ظاہر ہے وہ جب پیپلز پارٹی کے ساتھ پورا 4-5 سال تک انہوں نے مخالفت کی, اپوزیشن میں بیٹھے, اب آ کر لوکل گورنمنٹ بل پہ ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں تو وہ تو پھر ان کے لیے بھی مشکلات ہوتی ہوں گی. یہ سیاسی باتیں اپنی جگہ پہ ہوتی ہیں, اور یہ جب اس طرح کے الیکشن آتے ہیں آپ کو بھی پتا ہے پھر لسانیت بھی آ جاتی ہے, پھر یہ وڈیرا شاہی بھی آ جاتی ہے, پھر مخالفتیں بھی آ جاتی ہیں. جب حالات بہتر ہوتے ہیں تو پھر آپ کو پتا ہے کہ وہ سارا مل کے کام کرتے رہتے ہیں. میئر صاحب ان کے چیف منسٹر صاحب سے آ کر ملاقاتیں کرتے تھے. خود میں بیٹھا ہوا, میں اس کا ممبر تھا, میں NICVT کا, جو جس ہاسپٹل پہ یہ اعتراض کر رہے, یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کا مرکز لے رہا ہے ہاسپٹل, یہ مہربانی کریں یہ آپ SIVT کو دے دیں. میرے بھائی ہیں یہ بھی جو بیٹھے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں, سلجھے ہوئے ہیں بھائی. وہ یہ کراچی بھی تو سندھ ہے اور پورا سندھ, اور میں آپ کو بتا دوں ہم یہ چاہتے ہیں کہ بالکل اچھا نظام, جتنا اچھے سے اچھا نظام ہو سکے وہ ہم نظام لانے کے لیے تیار ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو بلدیات میں مقابلہ ہوگا یا سندھ میں جو اسٹیک ہولڈر ہے MQM میں, PTI کو تو ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں, اور PTI کو آگے خود انہوں نے MQM نے کیا, پھر گورنر صاحب سے وہ ملے اور گورنر صاحب نے ان سے بات چیت کی, گورنر صاحب نے PTI والوں سے بھی بات چیت کی. جو لیڈر آف دا اپوزیشن ہے حلیم عادل, اس کی پالیسی کیا ہے یہ میرے بھائی ہیں وہ بتا دے, یہ بھی خود سینئر ہیں, اسمبلی میں رہے ہیں. اس طرح MQM تو پہلے بھی اپوزیشن میں رہی ہے, اس نے تو اس طرح کی یہ بالکل یہ وڈیرا شاہی کہیں, یہ کہیں انہوں نے کام نہیں کیا ہے, یہ کہیں کہ بھائی یہ کرپٹ لوگ ہیں, کچھ بھی کہیں, جو مطلب کہیں. آپ منہ پہ کسی کے جا کر کاغذات ماریں, کسی کو مطلب آپ نامراد شاہ کہیں یا اتنی ذاتیات پہ کہیں. ہم نے تو جب یہاں پر 100 لاشیں گرتی تھی, میں خود 93 سے اسمبلی کا ممبر کنٹینیوسلی ہوتا آ رہا ہوں, پھر بھی ہمارے MQM کے ساتھ جب یہاں پر لسانی فسادات جھگڑے تھے, پھر بھی اسمبلی میں جھگڑا نہیں ہوتا تھا, گتم گتا نہیں ہوتا تھا. وہ اپنے تقریریں کرتے تھے, پرانی اسمبلی تھی, ہم اپنی کرتے تھے, اور اسمبلی کی حد تک بات ہوتی تھی, اور پھر ملاقات ہوتی تھی, بات چیت ہوتی تھی, گپ شپ ہوتی تھی. ڈاکٹر فاروق ستار ہمارے ساتھ رہے ممبر, منسٹر رہے 97 میں. یہ جتنے بھی پرانے جتنے بھی محمد حسین ہیں, جتنے بھی ہیں, تو یہ تو ایک سیاست اپنی جگہ پہ ظاہر ہے, انہیں بھی سیاست. لیکن یعنی آپ کا کہنا یہ ہے سر کہ سیاست اپنی جگہ پہ, ویسے آپ کی دوستیاں ہیں اور نہیں وہ دوستیاں بھی ہیں, اور ہم بھی اچھا چاہتے ہیں, اور یہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ اس میں جتنا اچھا ہی ہو سکے وہ بالکل ہم کریں گے. پہلے ہم نے ابھی لے کر آئے نا ڈاکٹر صاحب, ابھی ہم جب بل لے کر آئے تو وہ بل صحیح نہیں تھا, گورنر نے واپس کیا, تو ہم نے اس میں امینڈمنٹ کی, اور ہمارے جتنے وزراء ہیں سب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس پہ اعتراض ہے, تو ہم نے امینڈمنٹ اس میں کی. ابھی بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ مزید امینڈمنٹ کی گنجائش ہے. ہاں, ہمارے بھائی سمجھے, ہمیں گاؤں کا وہ جو ہے کہتے ہیں کہ وڈیرا گاؤں وڈیرا اب کوئی نہیں رہا ہے, وہ جاگیرداری نظام بھی ختم ہو گیا ہے, اور ابھی جو ہے وہاں پر جو شہر میں جو لوگ ہیں سرمایہ دار وہ زیادہ مضبوط ہے. ہمیں تو کوئی ابھی تو وہ پرانا سسٹم جو ہے نا گاؤں میں آ کر دیکھیں وہ نہیں رہا. ٹھیک ہے سر, آپ ہمارے ساتھ موجود رہے گا. صادق بھائی, ان کا کہنا یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے الیکشن کی گہما گہمی ہے, تھوڑی سیاست بھی ہوتی ہے. ویسے آپ کی سینئر جو قیادت ہے وہ مطمئن ہے اس بل سے, کیا کہیں گے؟ نہیں بالکل نہیں. دیکھیں جس طرح یہ کہہ رہے ہیں ایک بیک ڈور چینلنگ میں نیگوشیشنز ہوتی ہیں. سیاست میں آپ اگر انگیج نہیں ہوں گے تو وہ آپ ترامیم جو کہ ایک پروونس کے لیے بہتر ہے, ایک صوبے کے لیے بہتر ہے, وہ آپ کبھی نہیں کر پائیں گے. جس طرح دیکھیں سوراب سرکی صاحب بات کر رہے ہیں, ہی از اے تھورو جینٹلمین, آئی ہیو نون ہم پرسنلی آلسو. اب آپ اسی طرح ایک نیریٹو دیکھیں جو سعید غنی صاحب کا ہے.
जो जिस तरह की उन्होंने गुफ्तगू की है उसमें किस तरह बैक डोर फ्रंट डोर चैनलिंग भी नहीं हो सकती। तो सोराब साहब जैसे लोग हैं उनको आगे आना चाहिए, वो आते भी रहे हैं और फोर फ्रंट पर आकर बात करनी चाहिए। अब लसानी सियासत की अगर बात करते हैं तो लसानी सियासत अगर आप पीछे हिस्ट्री में जाएं तो कोटा सिस्टम किस तरह आया, मतलब ये कुछ कहने की जरूरत नहीं है। बांग्लादेश में क्या हुआ 38 और 39% और 18% के वोट के डिफरेंस पर, तो वहां नहीं जाए तो वो बेहतर होता है। तो लीडरान की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपना एक तरीके से बात करने का रखें, ना कि इस तरह के फसादात को जन्म दें जिसके तहत आप टेबल पर भी ना बैठ सकें, आप बात भी ना कर सकें, आप आगे बढ़ भी ना सकें। सर लेकिन आपकी भी तो सीनियर जो क़यादत है, जब आपके एहतजाजी मुजाहरे हो रहे होते हैं, रैलियां हो रही होती हैं, उसमें तो कहते हैं जी किसी सूरत बात करने की गुंजाइश है ही नहीं, जब तक ये ऑर्डिनेंस वापस नहीं लिया जाएगा उस वक्त तक हम टेबल टॉक नहीं करेंगे। सर ये हर एहतजाजी रैली में आपके जितने सीनियर क़यादत है वो यही कहती है, आप कहते हैं कि नहीं जी बैकडोर डिप्लोमेसी हो सकती है, नहीं, देखिए टेबल टॉक हो सकती है। आखिर तो कोई नहीं होता। अगर बैकडोर डिप्लोमेसी के थ्रू अगर कोई इस तरह का सिस्टम आ सकता है इन प्लेस जिसकी वजह से सिंध बेहतर हो सकता है, कराची बेहतर हो सकता है, तो मेरे ख्याल में ये किसी का कोई पर्सनल आना का मसला तो है नहीं। सर आप मुझे ये बताइएगा, प्रोफेसर प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम के करीब है, जिन शिकों पे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को बहुत एतराज है, नहीं इसमें किसी सूरत जो मंजूर नहीं की जाएंगी, वो कौन सी शिकें? देखिए डिवॉल्व सिस्टम जब तक आएगा नहीं, थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट को आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे और ईजादारी आप खत्म नहीं करेंगे, इंडिपेंडेंस नहीं देंगे, फाइनेंसेस नहीं देंगे, तो आपका कोई भी इदारा नहीं चल सकता। अगर मेट्रो के पास 8 लोग काम कर रहे हैं, उनको तनख्वाह 4 आदमियों की मिल रही है, तो वो पूरा नहीं कर सकते। तो आपको एक डिवॉल्व इंडिपेंडेंट सिस्टम देना लाजिम है। तो इस सिस्टम को आपको देखें, ये पुराने सिस्टम को आपको रद्द कर एक नए सिस्टम इन प्लेस लाने होंगे। लेट्स गो इनटू द न्यू जनरेशन। सोराब साहब जैसे लोग हैं और भी पीपल्स पार्टी में दोस्त हैं जो वो चाहते हैं कि बेहतर सिस्टम इंप्लीमेंट हो, और मैं दुआ गो हूं कि अगर हम सियासी चीजों को बालातर रखकर बैठकर इन चीजों को रिजॉल्व करें तो कराची और सिंध के लिए बेहतर होगा। सोराब साहब फाइनल कमेंट क्या कहना चाहेंगे? सर इतनी अगर बातें हो रही हैं, आप देखें ना, यानी अच्छी एक पॉजिटिव चीज नजर आ रही है। सर आप भी पार्टी को कन्विंस करें कि थोड़ी बहुत चेंजेस करके एक बेहतर करके वाकई में डिवॉल्व करें जो इख्तियारात हैं, जो फंड्स हैं। क्या कहेंगे सर? फाइनल कमेंट दे दीजिएगा। सर फाइनल कमेंट्स ये हैं कि हमने जितने इन्होंने डिमांड किए हैं, मैं खुद पहला भी मैंने बिल पढ़ा, ये भी पढ़ा है। आपके पास टाइम बहुत कम है, अगर टाइम होता तो मैं आपको बता देता, लेकिन सब मिनिस्टर हजरात जो भी हैं वो बता रहे हैं। ये बताएं ना और ज्यादा कौन से पावर्स चाहिए। हमने तो कहा, हमारे चेयरमैन साहब ने भी कहा, अब जब उसमें तलखी आती है, जिस तरह आप कहते हैं कि कुछ लोग जो है उधर से कुछ तेज बात कर लेते हैं तो फिर इधर से भी तेजी आ जाती है, फिर बयानबाजी शुरू हो जाती है। ये नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल मैं भी इसके हक में नहीं हूँ। हम आपस में भाई हैं, बैठ के पहले भी हम आपस में रहे और हमें कोई अलग कर भी नहीं सकता, हम साथ हैं और आपस में भाई हैं। और जब एक सिलसिला अच्छा चल रहा है और हमें तो वैसे ही आपको पता है कि ये शहर जो है ना, मैं इस बात को बिल्कुल इंडोर्स करता हूँ, विदाउट पावरफुल लोकल गवर्नमेंट सिस्टम के ये शहर सही हो ही नहीं सकते। और हम हमारे गले में भी क्यों पड़े सारा ये मलबा जो है, वहां पर वो जो काम जो शहरी गवर्नमेंट का होना चाहिए वो नहीं कर पाते हैं। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, चाहे मेरा कोई मिनिस्टर काम नहीं कर रहा हो। जब हमारे जो मेयर साहब थे, मेरे भाई हैं, कुलिक रहे मेरे साथ, जब पूरा दिन आप भी पूरा चलाते थे, कचरा नहीं उठ रहा है, मजबूर होकर फिर अभी वो जो है ना, यहाँ पर पावर्स भी मेयर को दे दिए। बिल्कुल, हाँ, वो सब पावर्स दे दिए हैं और पावर जितने चाहें वो हम देने के लिए तैयार हैं। जरूरी थोड़ी है कि ये जो है MQM जीते, जरूरी थोड़ी है पीपल्स पार्टी जीते, कोई भी उस पर लोकल गवर्नमेंट में जीत सकता है। तो उसमें जितने भी आइन के अंदर है इख्तियारात, हम बिल्कुल खुले दिल से बिल्कुल देने के हक में, कोई उसमें दो राय नहीं है और ये हम कोशिश कर रहे हैं। बस ये नहीं हो जिस तरह मेरे भाई ने कहा कि शेख मुजीबुर रहमान ऐसी कोई शिकें हैं जो मतलब कहें कि वो जो मतलब प्राइम मिनिस्टर के पावर भी। जी अच्छा सर, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। प्रोग्राम का वक्त अपने खिताम पर पहुंचता है। डॉक्टर सोराब सर की मेंबर सूबाई असेंबली और रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमारे साथ थे। बहुत बहुत शुक्रिया। सादिक इफ्तिखार साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन मुझे इजाजत दीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।